ایک مرتبہ میرے آقا نے شہد کی مکھی سے پوچھا، اے شہد کی مکھی تو شہد کیسے بناتی ہے؟ کیا پوچھا؟ شہد کی مکھی سے، اے مکھی تو شہد کیسے بناتی ہے؟ شہد کی مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ، باغیچے میں جاتی ہوں، طرح طرح کے پھولوں سے رس چوستی ہوں، چھتے لگاتی ہوں، وہی شہد ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے تبسم فرما کر ارشاد فرمایا، اے شہد کی مکھی، پھولوں کے رس پھیکے ہوتے ہیں، شہد میٹھا ہوتا ہے۔ یہ شہد میں میٹھاس کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ شہد کی مکھی عشق نبی میں جھوم کر، تلوائے مصطفیٰ کو چوم کر جواب دیتی ہے، یا رسول اللہ، میں اپنے باغیچے سے، میں اپنے مکان سے باغیچے میں جاتی ہوں تو آپ پر درود پاک پڑھتے ہوئے جاتی ہوں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، اور بہت خوب۔ جب میں شہد لگانے کے لیے چھتے میں باغیچے سے آتی ہوں تو آپ پر درود پاک پڑھتے ہوئے آتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی درود پاک کی برکت سے شہد میں میٹھا عطا فرما دیتا ہے۔ تو شہد کی مکھی نبی کی ذات پر درود پڑھے تو شہد میں میٹھاس پیدا ہو جائے، تو ہم غلام مصطفیٰ نبی کی ذات پر درود پڑھیں تو کیوں نہیں مصطفیٰ کی قربت حاصل ہو؟ بے شک حق ہے، حق اس ہے۔ لیے بابا سے بلند اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد والیہ وبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولی ہے، ولایت کی شان رکھتے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولی ہے، ولایت کی شان رکھتے ہیں، ارے دہن میں اپنے خدا کا کلام رکھتے ہیں، دہن میں اپنے خدا کا کلام رکھتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، دنیا میں بسنے والے دو طرح کے انسان ہیں، ایک کو عامت المسلمین کہا جاتا ہے اور دوسری جماعت کو اولیاء کاملین کہا جاتا ہے۔ عامت المسلمین اور اولیاء کاملین میں ایسا ہی فرق ہے جتنا کہ زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ میرے محترم، آپ کہیں گے ابو الکلام وہ فرق کیا ہے؟ تو آپ سنتے چلے جائیں اور محبت میں جھومتے چلے جائیں۔ عام انسان بھی انتقال کرتا ہے، اولیاء اللہ بھی انتقال کرتے ہیں، لیکن عام انسان انتقال کرتے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، ہاتھ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد والیہ وبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام انسان اور اولیاء کاملین میں بہت بڑا فرق ہے۔ عام انسان انتقال کرتے، میرے ملت کے نوجوانوں، آنکھ کی حرکت بند ہو جاتی ہے، ہاتھ حرکت نہیں کرتا، پیر حرکت نہیں کرتا، میرے محترم زبان حرکت نہیں کرتی، لیکن ایک اللہ والے انتقال کرتے ہیں، آنے واحد کے لیے اسے موت آتی ہے، پھر اسے ہمیشگی کی زندگی مل جاتی ہے۔ برادران محترم، اللہ والوں کو ہمیشگی کی زندگی مل جاتی ہے۔ آپ کہیں گے ابو الکلام اس دعوے کی دلیل کیا ہے کہ عام انسان انتقال کرتا ہے؟ یہ تو صحیح بات ہے، لیکن اللہ والوں کو پھر ہمیشگی کی زندگی مل جاتی ہے۔ بدستور سابق آنکھیں بھی کام کرنے لگتی ہے، کان بھی کام کرنے لگتے ہیں، دماغ بھی کام کرنے لگتا ہے، ہاتھ بھی پکڑنے لگتا ہے، پیر بھی چلنے لگتا ہے۔ تو ابو الکلام کا جواب ہوگا کہ اے جگدیش پور کے مسلمانوں، اپنے تصور کو آپ یہاں سے دلی کی سرزمین پر لے چلیں۔ جامع مسجد میں دو بزرگ کا مزار ہے، ایک کا نام ہرے بھرے شاہ بابا اور دوسرے کا نام سرمد شہید رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت سرمد شہید
رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت سرمد شہید ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جذب کی کیفیت آپ پہ طاری ہوئی ہے، آپ چلتے تو لا الہ الا اللہ، آپ کہیں آپ چلتے تو لا الہ الا اللہ، بیٹھتے تو لا الہ الا اللہ، سوتے تو لا الہ الا اللہ، جاگتے تو لا الہ الا اللہ، بیابان میں لا الہ الا اللہ، میدان میں لا الہ الا اللہ، آبادی میں لا الہ الا اللہ، جلوت و خلوت میں جہاں بھی کہیں رہتے وہاں لا الہ الا اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پوچھ لیا، اے سرمد لا الہ پڑھتے ہو، لا الہ پڑھتے ہو، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، لیکن آگے نہیں پڑھتے ہو؟ حضرت سرمد شہید رحمت اللہ علیہ کہ رگ و ریشے میں، ہر ایک ایک بال میں رب تبارک و تعالیٰ کی محبت سما چکی تھی، اپنی زندگی کو اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت پہ فنا کر چکا تھا، اس لیے انہیں لا الہ الا اللہ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ سرمد شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ آگے کچھ نہیں ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ جس کی بارگاہ میں یعنی حکومت کے ذریعے تنخواہیں دی جاتی تھی، تقریباً 200-250 علماء کرام رہتے تھے، تنخواہ انہیں حکومت کے خزانے سے دی جاتی تھی۔ آپ نے مفتیان کرام کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ سرمد لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، آگے کہتا ہے کچھ نہیں، یہ صحیح ہے وہ مجذوب ہے، یہ صحیح ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں اپنی زندگی کو فنا کر دیا ہے، لیکن شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت کا قانون اس پہ کیا نافذ ہوتا ہے؟ علماء کرام مفتیان ذوی الاحترام نے جواب دیا، شریعت یہ کہتی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ فتویٰ ظاہر پہ لگتا ہے، ورنہ تو پھر آئندہ آنے والے لوگ، آنے والی نسلیں یہ نہ کہہ دے کہ کلمہ صرف لا الہ الا اللہ ہے، آگے کچھ نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اعلان کروا دیا کہ فلاں تاریخ کو سرمد کا سر سے جدا کیا جائے گا، سرمد کا سر جسم سے الگ کیا جائے گا، در سے الگ کیا جائے گا، تاریخ فکس ہو گئی ہے۔ یہ بات رفتہ رفتہ دلی کے شہروں میں پھیلنے لگی ہے، جیسے جیسے لوگوں کے کانوں تک پہنچتی لوگ حواس باختہ ہو جاتے، ارے معاملہ کیا ہے؟ حضرت سرمد تو ایک مجذوب آدمی ہے، حضرت سرمد تو اپنی زندگی کو اللہ کی محبت میں فنا کر چکا ہے، آخر ان کے ساتھ ایسا فیصلہ کیوں کیا گیا ہے؟ برادران ملت اسلامیہ، پورے دہلی کے لوگ پریشان ہیں، معاملہ کیا ہے؟ سب کو اس تاریخ کا انتظار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تاریخ آتی ہے، سارے دلی کے لوگ سمٹ کر کے جامع مسجد میں اکٹھا ہو جاتے ہیں، اکٹھا ہونے کے بعد وقت قریب سے قریب تر آ رہا ہے، سرمد شہید کا سر تن سے جدا ہونے والا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، سر تن سے جدا ہونے والا ہے، وقت قریب سے قریب تر آیا ہے۔ میرے محترم اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ بھی ہے، علماء کرام بھی ہے، عوام الناس عوام بھی ہے، سارے لوگ وہاں حاضر ہیں، قریب سے قریب تر وقت آتا ہے، حضرت سرمد شہید کا سر تن سے جدا ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے، اب سر تن سے جدا ہونے والا ہے۔ لیکن پھر میں جملے کو دہراتا ہوں، میں نے کہا تھا کہ عام انسان انتقال کرتا ہے، آنکھوں کی حرکت بند ہو جاتی ہے، زبان حرکت نہیں کرتی، ہاتھ حرکت نہیں کرتا، پیر حرکت نہیں کرتا، لیکن اللہ والے کو آنے واحد کے لیے موت آتی ہے، پھر اسے ہمیشگی کی زندگی مل جاتی ہے، یعنی بدستور سابق آنکھیں بھی کام کرتی ہے، نگاہیں بھی کام کرتی ہے، ہاتھ بھی کام کرتے ہیں، پیر بھی کام کرتے ہیں۔ اب آئے میرے ملت کے نوجوانوں، سر تن سے جدا ہونے والا ہے، حضرت سرمد شہید رحمت اللہ علیہ کا سر تن سے جدا ہونے والا ہے، سر تن سے جدا ہوا ہے۔ حضرت سرمد شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے سر کو زمین پہ گرنے نہیں دیا، بلکہ اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور اپنے سروں کو ہاتھوں میں لے
لیا ہے، سر تن سے جدا ہے، ہاتھ میں سر ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، سرمد شہید رحمت اللہ علیہ اپنے سر کو ہاتھوں میں لینے کے بعد اب میرے ملت کے نوجوانوں اپنے قدموں سے چل رہے ہیں۔ دلی کے جامع مسجد کے زینے پہ آپ ایک دو سینہ ہی چلے تھے کہ اندر سے ہرے بھرے شاہ بابا آپ کے پیر و مرشد آ رہے ہیں۔ پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ حضرت سرمد شہید جواباً ارشاد عرض کرتے ہیں، حضور والا میرے پیر و مرشد، میں اورنگزیب کی شکایت اپنے نانا جان کی بارگاہ میں لے کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت ہرے بھرے شاہ بابا رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، تو نے بڑی دیر کر دی ہے، ارے تیری پہنچ سے پہلے اورنگزیب نانا کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فضائل اولیاء کرام، عظمت اولیاء اعظام، مسلک اعلی حضرت مسلمانان جگدیش پور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ زندہ باد زندہ باد۔ برادران ملت اسلامیہ ذرا غور تو فرمائیں، ولی ولی ہیں، ولایت کی شان رکھتے ہیں، ارے دہن میں اپنے خدا کا کلام رکھتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، سر تن سے جدا ہوا ہے، سرمد شہید رحمت اللہ علیہ کا آپ نے ہاتھوں میں سر لے لیا ہے، پیر سے چل رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ کر، زبان سے بول کر، پیر سے چل کر، ہاتھ سے پکڑ کر صبح قیامت تک آنے والی امت مصطفیٰ کو ایک پیغام دے دیا کہ عام انسانوں کا مرنا اور ہے، اللہ والوں کا مرنا اور ہے۔ عام انسان انتقال کرتے ہیں، آنکھوں کی حرکت بند، کان کام نہیں کرتا، ہاتھ کام نہیں کرتا، پیر کام نہیں کرتا، لیکن اللہ والے کو آنے واحد کے لیے موت آتی ہے، پھر بدستور سابق انہیں زندگی مل جاتی ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے کہ موت کو موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد والہ وبارک وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران محترم، دوسرا فرق عام انسانوں میں اور اللہ والوں میں فرق ملاحظہ فرمائیں۔ عام انسان انتقال کرتے اسے دفن کیا جاتا ہے، مہینے 2 مہینے 3 مہینے گزرتے ہیں، یعنی گوشت پوشت ہڈی سب مٹی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ آپ 3-4 مہینے کے بعد اسی جگہ قبر کو دیں تو آپ کو بوسیدہ ہڈیاں ملیں گی، ریزہ ہڈیاں ملیں گی، گوشت کے نام و نشان نہیں۔ لیکن میرے ملت کے نوجوانوں، اللہ والے جس طرح زمین پر زندہ ہوتے ہیں اسی طرح سے اپنے مزار میں بھی زندہ ہوتے ہیں، اسی طرح اپنے مزار میں بھی زندہ ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے ابو الکلام اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ آپ پیٹ کی بھٹی پہ پہنچئے، وہاں سے 2 اینٹیں اٹھائیے۔ ایک اینٹ تو وہ ہے جسے بھٹی میں، میرے محترم بھٹی میں اسے جلا تپا کر کے اسے مضبوط کی گئی ہے، وہ پکی اینٹ کہلاتی ہے، اور ایک وہ ہے جو صرف فارما سے نکال کر یوں ہی رکھی گئی ہے۔ دونوں اینٹوں کو آپ لیں اور دونوں اینٹوں کو پانی میں ڈال دیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، 2-4 دن کے اندر وہ کچی اینٹ گلتی نظر آئے گی، وہ مٹی کی صورت، یعنی وہ پانی لگتے لگتے وہ مٹی میں ملتی نظر آئے گی۔ لیکن پکی اینٹ کو 100 سال کے بعد بھی زمین کے نیچے سے نکالو تو پھر اسی طرح سے اینٹ نظر آئے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ والے اپنی زندگی کو عشق الہی کی بھٹی میں تباہ کر کے، اپنی زندگی کو عشق الہی کی بھٹی میں تباہ کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لیے وہ اللہ والے زمین پر ہوتے ہیں تو بھی زندہ ہوتے ہیں، اور اپنے مزار میں بھی ہوتے ہیں تو بھی زندہ ہوتے ہیں۔ واہ زندہ باد زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء کرام، مسلک اعلی حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ،
فیضان حضور حافظ ملت، واہ زندہ باد زندہ باد. ولی ولی ہیں، ولایت کی شان رکھتے ہیں، دہن میں اپنے خدا کا کلام رکھتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ، آپ اپنے تصور کو لے کر کے بہار شریف کی سرزمین پہ چلیں. اور میرے محترم، یہاں کوئی اگر سر پیرا ہو، اگر یہاں کوئی بد عقیدہ ہو، ایسے تو الحمدللہ ہمیں تو لگ رہا ہے یہاں پہ سارے خوش عقیدہ ہی ہے، لیکن اگر کوئی بد عقیدہ دور سے سن رہے ہو اور جو اللہ والوں کو مردہ تصور کرتے ہیں، وہ ذرا اپنی آنکھوں کو کھولے، تعصب کی عینک اتار کر کے ابو الکلام کے جملوں کو سنیں. میرے محترم، آپ اپنے تصور کو لے کر کے بہار شریف کی سرزمین پہ پہنچیے. وہاں پہ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کا مزار پرانور ہے. اللہ اکبر کبیرہ، جہاں پہ لوگوں دیوانوں اور مستانوں کا میلہ لگا ہوتا ہے. میرے ملت کے نوجوانوں، مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے. کافی احاطہ ہے، کافی بڑی باؤنڈری ہے، لیکن آؤ میں جو بتانا چاہتا ہوں، اصل مقصد بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا ہے. آپ نے اپنے مریدوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد فرمایا، اے میرے مریدوں سنو، میں اب انتقال کرنے والا ہوں. بولے سبحان اللہ. انتقال کرنے والا ہوں. میرے محترم، معلوم یہ ہوا کہ اللہ والوں کو اپنی موت کا بھی علم ہوتا ہے. سبحان اللہ، اپنی موت کا بھی علم ہوتا ہے. میرے محترم، حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ اپنے چاہنے والوں سے فرماتے ہیں کہ اب میں انتقال کرنے والا ہوں، میری وصیت نوٹ کرو. کہا کیا وصیت ہے حضور؟ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلی وصیت تو یہ ہے کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو انتقال کرنے کے بعد میرے جنازے کو تیار کرنے کے بعد تم لے کر کے تیار رہنا. تم میں سے کوئی جنازے کی نماز نہیں پڑھائے گا، میری نماز جنازہ کوئی سید زیادہ پڑھائے گا. میرے ملت کے نوجوانوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ساتوں قرات کا حافظ ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. تیار آپ کا جنازہ ہوا ہے، ہونے کے بعد اور آپ نے فرمایا کہ سنو، مجھے غیب سے ایک ٹوپی ملی ہے، یہ ٹوپی کو میری قبر میں رکھ دینا. اللہ اکبر کبیرہ. مریدوں نے کہا حضور والا، خادموں نے کہا حضور والا، آپ کی وصیت پوری کر دی جائے گی. برادران محترم، انتقال آپ فرمائے ہیں، آپ کا جنازہ تیار ہوا ہے، لے کر کے میدان میں پڑھ کر کھڑے ہیں کہ کون نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. چاروں طرف مریدین نگاہیں اٹھا اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں کہ آخر ساتوں قرات کا حافظ کون آئے گا، کہاں سے آئے گا. لیکن میرے ملت کے نوجوان ہو، حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ بہار شریف پہ ہے، اور جنازہ پڑھانے والے کہاں سے چلے ہیں؟ میرے محترم، دکن سے چلے ہیں. وہ کون ہے؟ حضرت مخدوم سمنانی کچوچوی رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر کبیرہ. ایک ہے بہار شریف کی سرزمین پر، دوسرے ہیں آندھرا پردیش کی سرزمین پہ. لیکن میرے محترم، کچھ لوگ کہتے ہیں، میرے محترم تمام باطل فرقے کہتے ہیں یہ اللہ والے سنتے نہیں ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں، یہ نادانوں کو دیکھو. ایک موبائل ہے جسے خیر نے بنایا ہے، میرے محترم کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے والے نے بنایا ہے، جسے ہگنے موتنے کا ڈھنگ نہیں، اس نے یہ ایک کالا تیار کیا ہے. آپ یہاں پہ نمبر ڈائل کریں، امریکہ بات کرنا ہو، بیٹھے بیٹھے امریکہ بات ہو رہی ہے، پاکستان بات ہو رہی ہے، چین و جاپان بات ہو رہی ہے، افغانستان بات ہو رہی ہے. جہاں چاہیں آپ بیٹھے بیٹھے یہیں سے بات کر رہے ہیں. لیکن یہ تمام باطل فرقے اس کی خوبی اور کمال کو تو مانتا ہے، لیکن اللہ والے کی خوبی اور کمال کو ماننے کے لیے تیار نہیں. جب ہم کہتے ہیں تو ہنستا ہے. ارے نادان سن، تم دنیا داروں کے کلا کو مانو، تم دنیا داروں کی کامیابی کو مانو. ہم اللہ والوں کی کامیابی مانتے ہیں، ہم اللہ والوں کی کامیابی مانتے ہیں. میرے ملت کے حق ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. حضرت
شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اب جنازہ لے کر کے تیار ہیں کہ ادھر سے آئے گا، دائیں طرف دیکھ رہے ہیں، بائیں طرف دیکھ رہے ہیں، آگے پیچھے چاروں طرف نگاہیں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہیں جنازہ پڑھانے والا کہاں سے آئے گا۔ ابھی چند ہی منٹ گزرے تھے، کیا دیکھتے گھوڑ سوار آ رہا ہے، دھول اڑ رہی ہے، قریب آئے، چہرے پر نقاب ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جنازے کے قریب پہنچے، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، سبحان اللہ، مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ بتایا کس نے تھا؟ بتایا کس نے تھا؟ کسی نے تو نہیں بتایا تھا نا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مومن جب اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں فنا اور قربان کر دیتا ہے، جب کثرت سے نوافل فرائض کی ادائیگی کے بعد پڑھتا ہے، تسبیح و تحلیل کی کثرت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا مقبول بنا لیتا ہے۔ پھر ان کی نگاہیں باکمال ہو جاتی ہے، ان کی زبان باکمال ہو جاتی ہے، ان کا ہاتھ باکمال ہو جاتا ہے، ان کا پیر باکمال ہو جاتا ہے۔ میرے محترم، مطلب یہ ہے کہ آنکھ ولی کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، زبان ولی کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، پکڑنا خدا کا ہوتا ہے، پیر ولی کا ہوتا ہے، چلنا خدا کا ہوتا ہے۔ میرے محترم، مطلب یہ ہے کہ ولی کے تمام اعضاء میں رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت موجود ہوتی ہے۔ اس لیے میرے محترم ولی، اس لیے میرے محترم ان کی نگاہوں میں وہ اثر آ جاتی ہے، ان کے کانوں میں وہ اثر آ جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں وہ کمال اور خوبی پیدا ہو جاتا ہے، ان کے پیر میں وہ کمال اور خوبی پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے محترم، ہوتے کہیں اور ہیں، نظریں کہیں اور ہوتی ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں اکثر پروگرام میں، سنو ہم جب آنکھیں کھولتے ہیں تو جہاں تک ہماری نظر جاتی ہے ہم وہاں تک دیکھتے ہیں، لیکن اللہ والے جب آنکھیں بند کرتے ہیں تو جہاں تک ہماری نظر دیکھتی ہے وہاں سے آگے اللہ والوں کی نظر دیکھتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نور کی آمد، یاسین کی آمد، طہر کی آمد، اول کی آمد، تقریر کی آمد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، واہ، میں سب کو مانتا ہوں مصطفیٰ کے بعد۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم ولی کے روضے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے موضوع یہ بنایا ہے۔ بار کیف میرے محترم، آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے ہیں، حضرت مخدوم سمنانی گر رحمت اللہ علیہ مصلی پہ کھڑے ہیں، آپ سے آپ کے خادم خاص یعنی حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کے مرید خاص نے پوچھا حضور آپ ساتوں قرات کے حافظ ہیں؟ کہا میں ساتوں قرات کے حافظ ہوں۔ کہا کہ وہ اور آپ سید زادہ ہے؟ کہا ہاں میں سید زادہ ہوں۔ میرے محترم، آپ نے جنازہ پڑھایا ہے، پڑھانے کے بعد آپ بیٹھ گئے، مریدین نے آپ کو قبر میں اتارا، تختے ڈال دیے، ڈالنے کے بعد میرے محترم مٹی بھی ڈال دی گئی، ڈالنے کے بعد کیا منظر پیش آیا ہے؟ حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کی کرامت کا ظہور ہوتا ہے۔ آپ کا دستے مبارک قبر انور سے باہر نکل آتا ہے، سومن مٹی کے نیچے ہے، اس کے نیچے لکڑی ہے۔ میرے محترم، آج بدعقیدے یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی پاور نہیں ہوتا ہے، اللہ والوں کو کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، لیکن حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ مزار پر انور سے اپنا دستے مبارک باہر نکال کر بدعقیدوں کو صبح قیامت تک آنے والی ان کی اولادوں کو یہ پیغام دے دیا، ارے سنو، اللہ والے زمین پر ہو تو بھی با اختیار ہوتے ہیں، اور زمین میں ہو تو بھی پاورفل ہوتے ہیں، درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔
علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کے مریدوں نے دست مبارک باہر نکلا، پریشان ہو گئے، معاملہ کیا ہے؟ حضرت مخدوم سمنانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، حضور والا ایک عجیب منظر پیش آیا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا کہ دست مبارک باہر نکل آیا ہے، ولی ولی ہے، ولایت کی شان رکھتے ہیں، دہن میں اپنے خدا کا کلام رکھتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں کہا کہ انہیں غیب سے ایک ٹوپی ملی تھی، سبحان اللہ، آندھرا پردیش کی سرزمین پہ ہے، وسیعت بہار شریف کی سرزمین پہ ہو رہی ہے، آپ ملاحظہ فرما رہے، سن رہے، سبحان اللہ۔ کہا کہ غیب سے ٹوپی ملی تھی، تم نے دینا بھول گیا ہے، وہی ٹوپی مانگ رہے ہیں۔ مریدوں نے کہا ہاں حضور والا، ٹوپی آپ کے دستے مبارک پہ، قسم خدا کی حضرت مخدوم حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کا دستے مبارک خود بخود اندر چلا آیا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ نے دستے مبارک کو باہر نکال کر صبح قیامت تک آنے والی امتیوں کو ایک پیغام دے دیا کہ اللہ والے زمین پر ہو تو بھی زندہ، اللہ والے زمین میں ہو تو بھی زندہ۔ برادران محترم، صرف اور صرف خوبصورت پیغام اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت و رضوان نے اپنے ملفوظ میں ایک واقعہ لکھا ہے، میں اس واقعہ کو پیش کروں اور پھر میں اپنی تقریر کو ختم کروں، کیونکہ آپ کے سامنے ابھی کئی شعراء بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت مفتی عرفان صاحب قبلہ وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، اور پروگرام شاید کہ آپ کا مختصر ہو، بارکیف مختصر ہو یا طویل ہو، میں اپنی تقریر کو مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، بولے سبحان اللہ۔ ارے اعلیٰ حضرت کا نام سن کر کے تو مچل جانا چاہیے۔ کہتے ہیں وادی رضا کی کوہ ہے، مالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ دیکھیے نام رضا سن کر کے کس قدر جوش آیا ہے ڈاکٹر صاحب کو۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے یہ شعر بولا ہی اس لیے تھا کہ دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب اب کیا کرتے ہیں۔ وارکیف میرے محترم، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنی کتاب الملفوظ میں ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ ایک بہت دور کے ولی تھے، جب اس کی ولایت کی شہرت ہوئی تو دور دور سے لوگ اس کی زیارت کے لیے جانا شروع ہو گئے۔ میرے محترم، ہم بھی اولیاء اللہ سے محبت رکھنے والوں کا یہی مزاج ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں میرے ملت کے نوجوانوں، جب حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی وفات کی خبر، وصال کی خبر جب پھیلی ہے تو میرے ملت کے نوجوانوں، دیوانوں نے یہ نہیں دیکھا کہ بھیڑ ہوگی، دیوانوں نے یہ نہیں دیکھا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، دیوانوں نے یہ نہیں دیکھا ٹکٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ میرے محترم، جو جہاں سے ہیں وہیں سے چل دیے ہیں، چھپرا ہے تو چھپرا سے چل دیے ہیں، سیوان ہے تو سیوان سے چل دیے ہیں، دنیا کے میرے محترم ہندوستان کے کونے کونے سے چلے ہیں، اور صرف ہندوستان ہی سے نہیں فور کنٹری سے بھی چلے ہیں میرے محترم، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے۔ بارکیف میرے محترم، یہ دیوانوں کا ایک عجیب مزاج ہوتا ہے۔ جب اللہ والوں کے تعلق سے پتہ چلتا ہے تو ہر ایک کا مزاج ہوتا ہے کہ چلے کم سے کم اس کے چہرے کی زیارت تو ہو جائے، چہرے کی زیارت تو ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے ولی کی بارگاہ میں جانا یہ اللہ کو پسند آ گیا، ہو سکتا ہے یہی میرے لیے بخشش کا سامان بن جائے، مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ بارکیف اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت و رضوان نے میرے محترم اپنی کتاب میں لکھا، بڑے دور کے ولی تھے، جب ولایت کی شہرت ہوئی نا تو لوگ دور دور سے ان کی زیارت کے لیے جانا شروع ہو گئے۔ دو مولانا
مولانا صاحبان بھی چلے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ پہنچے ایسے وقت میں جس وقت فجر کی نماز ہو رہی تھی۔ کون سی نماز؟ فجر کی نماز ہو رہی تھی۔ جلدی جلدی وضو کیا، وضو کرنے کے بعد سوچا جماعت میں شامل ہو جائیں، جماعت میں شامل ہو گئے۔ لیکن میرے محترم دونوں میں سے ایک کی قرات اچھی تھی، نیت باندھ لیے، نماز پڑھانے والے کوئی اور نہیں وہی اللہ کے ولی تھے۔ اب نیت باندھ کر پیچھے کھڑے ہیں، ایک صاحب سوچ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں لیکن قرآن اس سے اچھا میں پڑھتا ہوں۔ کیا؟ اللہ کے ولی تو ہیں لیکن قرآن اس سے اچھا میں پڑھتا ہوں۔ برادران محترم، یہ دل کی بات تھی نا، آئی گئی ہو کے رہ گئی۔ یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا میں بتا سکتا ہوں؟ بولے بتا سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں بتا سکتا میرے ملت کے نوجوانوں۔ لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے یقیناً وہ انسان کے دلوں سے باخبر ہوتا ہے۔ میرے محترم اب کیا ہوا؟ حضرت جماعت سے فارغ ہوئے، فارغ ہونے کے بعد اب دونوں آئے ہوئے تھے کافی دور سے سفر کر کے۔ اب وہ دونوں مولانا صاحبان نہانے کے لیے تالاب پہ پہنچے، پہنچنے کے بعد اپنے کپڑے کو اتارے، اتارنے کے بعد تالاب میں ڈبکی لگائی۔ لیکن اچانک ایک شیر غیب سے نمودار ہوا، کپڑے کو گٹر بنا کر کے شیر اس پہ بیٹھ گیا ہے۔ کافی دیر تک نہائے، نہانے کے بعد اب سوچا کہ چلو باہر نکلو کیونکہ ناشتہ کا ٹائم ہو چکا ہے۔ ادھر خانقاہ میں دسترخوان لگ گیا ہے، سارے مہمانان دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ولی کامل ایک خائرانہ نظر ڈالتے ہیں، پورے مہمان پر ایک نظر ڈالی، دیکھ کر اپنے خادموں سے فرمایا کہ سنو سنو، یہاں تو سارے مہمان لگ رہے ہیں، موجود ہیں، لیکن جو مولانا صاحبان آئے ہیں وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ ایک خادم نے کہا حضور وہ نہانے کے لیے گئے ہیں، وہ دور سے سفر کر کے آئے تھے۔ میرے محترم کافی دیر ہو گئی نہیں آئے۔ ادھر مولانا صاحب نے جب دیکھا اپنے کپڑے کی طرف کہ چلو کپڑا کو بدلو، لیکن دیکھتا کیا ہے وہاں پہ ایک شیر ہے جو کپڑے کو گٹر بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اب مولانا صاحبان سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے خطرے کی گھنٹی تلے تو میں باہر نکلوں، اور شیر یہ سمجھ رہا ہے میری خوراک باہر آئے تو میں یہاں سے جاؤں۔ کافی دیر ہو گئی ہے۔ میرے محترم ولی کامل کو آ کر ایک مرید نے اطلاع دی، حضور والا معاملہ یہ ہے کہ وہاں جو نہانے کے لیے جو گئے ہیں، جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کے کپڑے کو گٹر بنا کر کے ایک شیر بیٹھ گیا ہے اور اس کے انتظار میں ہے۔ اتنا سننا تھا، ولی کامل کے چہرے پہ عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، چہرہ کا رنگ بدل جاتا ہے۔ کہتے ہیں میرا مہمان اور میرے مہمان کے ساتھ شیر کی یہ جرأت، سبحان اللہ، میرے مہمان اور میرے مہمان کے ساتھ شیر کی یہ جرأت۔ برادران ملت اسلامیہ، ولی کامل نے اپنا ڈنڈا لیا، اپنے عصا کو تھاما، تھامنے کے بعد کہا کہاں ہے؟ چلو میں چلتا ہوں۔ مریدین آگے بڑھے، خدام آگے بڑھے، حضور نہ جائیے، شیر کا کام ہے آدمی کو چیڑ پاڑ کر برابر کر دینا۔ حضرت ولی کامل نے فرمایا کہ خاموش رہو، کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون؟ جو اپنے بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی رنج و غم ہوتا ہے۔ برادران محترم آپ چلے ہیں، مریدین آپ کے پیچھے پیچھے چلے ہیں، رفتہ رفتہ یہ بات پھیلتی چلی گئی کہ ولی کامل شیر کو بھگانے جا رہے ہیں، شیر کو مارنے جا رہے ہیں۔ چاروں طرف سے لوگ امٹ پڑے ہیں، تالاب کچھ دور پہ تھا۔ میرے محترم چاروں طرف سے چلے، تالاب کے قریب اب ہوتے جا رہے ہیں، دوری قربت پہ بدل رہی ہے، اب قریب سے قریب تر ہو رہے ہیں۔ مریدین پیچھے ہٹ رہے ہیں، خدام پیچھے ہٹ رہے ہیں، لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں، لیکن قسم خدا کی ولی کامل اسی آن بان شان کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ شیر کے قریب پہنچے ہیں، چاروں طرف
طرف سے لوگوں کی بھیڑ بھاڑ ہے، چاروں طرف سے لوگوں کا ایک مجمع ہے، لوگوں کا ریل پیل ہے۔ حضرت ولی کامل قریب پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد شیر کے کان کو پکڑا، پکڑنے کے بعد کہا نادان تمہیں معلوم نہیں یہ کس کے مہمان ہیں، تمہیں معلوم نہیں یہ کس کے مہمان ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم آپ نے ایک تھپڑ، جس طرح سے بچہ جب میرے محترم غلطی کرتا ہے تو ایک باپ یا شاگرد جب غلطی کرتا ہے تو ایک استاد جب مرید غلطی کرتا ہے تو ایک پیر جس طرح سے اپنی اولاد کو ڈانٹ پلاتی ہے، اسی طرح سے ولی کامل نے ڈانٹ پلائی، ایک تھپڑ رسید کیا ہے، شیر وہاں سے بھاگا ہے۔ حضرت ولی کامل نے فرمایا مولانا صاحب آپ باہر آئیے، خطرے کی ڈنڈی ٹل گئی ہے، کپڑے کو بدلا ہے، چلنے لگے ہیں، دائیں بائیں لوگ ہیں، دائیں بائیں مولانا صاحبان ہیں، چلتے چلتے یاد ہے کہ نہیں آپ کو مولانا صاحبان نے نماز پڑھی تھی، نماز میں کہا تھا، سوچا تھا نا کہ یہ اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں مگر قرآن اس سے بہتر پڑھتا میں ہوں، لیکن بتایا اس نے ولی سے نہیں تھا لیکن ولی کامل۔ اب کہتے ہیں مولانا صاحب یہ تو صحیح ہے کہ آپ قرآن مجھ سے بہتر پڑھتے ہیں، لیکن ہم میں اور آپ میں فرق یہ ہے کہ آپ نے زبان سیدھی کی ہے اور میں نے اپنا دل سیدھا کیا ہے، میں نے اپنا دل سیدھا کیا ہے۔ جو زبان سیدھی کرتا ہے وہ شیر سے ڈرتا ہے اور جو دل سیدھا کرتا ہے شیر اس سے ڈرتا ہے۔ ہاں ہاں حق ہے حق ہے، واہ زندہ باد زندہ باد زندہ۔ ولایت کی شان رکھتے ہیں، دہن میں اپنے خدا کا کلام رکھتے ہیں۔ برادران محترم، جب اپنی زندگی کو ایک انسان اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کے عشق میں فنا کر دیتا ہے تو پھر اس کی زندگی اور ہماری زندگی میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ وہ آنکھیں بند کرتے ہیں مدینہ دیکھتے ہیں، وہ آنکھیں بند کرتے ہیں اجمیر دیکھتے ہیں، وہ آنکھیں بند کرتے ہیں بغداد دیکھتے ہیں، وہ ہندوستان کی سرزمین پہ ہو ساری کائنات کو دیکھتے، ساری دنیا کو دیکھتے ہیں، وہ آنکھیں بند کرتے ہیں، آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو لوح محفوظ دیکھتے ہیں، نیچے نگاہ کرتے ہیں تو تحت الثری تک دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ ولی ہے ولایت کی شان، ولی ہے ولایت کی شان رکھتے ہیں، دہن میں اپنے خدا کا کلام رکھتے ہیں۔ میرے محترم، پیغام میں یہ دینا چاہوں گا کہ ہم اللہ کے ولی کے مزار پہ حاضر ہیں، صرف اور صرف خشک محبت کا دعویٰ کرنے سے ایک ولی کا دیوانہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ولی کا دیوانہ، ولی سے محبت سچی اسی کی ہوتی ہے جو اپنی زندگی کو اللہ کے ولی کی زندگی کے سانچے میں ڈھالتا ہے۔ اس لیے میں کہوں گا میرے پیارے، ہم دیکھیں غوث اعظم نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، خواجہ غریب نواز نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے، ان کی زندگی کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈال لیں تو قسم خدا کی میرے محترم نعرہ غوث بھی لگانا، نعرہ خواجہ بھی لگانا، یہ درست ہوگا، ورنہ خشک نعرہ سے کام نہیں چلے گا۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔